الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کا آخری دن ہے اور خیر کے ساتھ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، یعنی کہ جمعۃ الوداع ہے۔ وہ اس لیے کہ اب پورا سال رمضان المبارک کے اندر جمعہ ہمیں نہیں ملے گا، اور پھر یہ جمعہ جو ہے یہ پورے سال کے بعد آئے گا۔ اس پورے سال کے اندر یا گزشتہ سال ہم دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے دوست، رشتہ دار، سجن، بیلی، جاننے والے ہمارے درمیان اس جمعے تک موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال کے جمعے تک، رمضان المبارک کے مہینے تک مجھ سمیت ہم میں سے کون بچے گا، نہیں بچے گا، کون کس حالت کے اندر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے اعضاء دیے ہیں، جتنی طاقتیں دی ہیں، جتنی صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے کاموں کے اندر خرچ کرنا، یہ ہوتا ہے شکر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر استغفار بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب بھی تم کوئی عبادت کر لو نا اچھے طریقے سے، جب بھی کوئی عبادت کر لو اچھے طریقے سے، تو عبادت کرنے کے بعد دو کام کرو۔ پہلے نمبر پر عبادت اچھے طریقے سے کرنی، پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی، ہمیں قوت دی، ہمیں صلاحیت دی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو پورا کیا، اس حکم کو پورا کیا۔ اگر میرے اللہ کی طرف سے طاقت نہ دی جاتی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آج دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، دنیا تو بہت بڑا لفظ کہہ گئے، اس گاؤں کے اندر کتنے انسان ہیں ہم میں سے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ہمت دی کہ ہم پہلے آ گئے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، اس کے باوجود بھی وہ تکبیر کے ٹائم پہ یا خطبے کے ٹائم پہ آئیں گے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آج کے دن بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ آج ہم مسجد کو کھچا کھچ بھر لیتے اور اللہ رب العزت کے حضور آ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے کہ اے پروردگار عالم، پورا مہینہ ہم نے ایسے ہی گزار دیا، رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اے میرے اللہ، آج آخری دن ہے، جمعے کا دن ہے، تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے، اپنے آپ کو فقیر بناتے ہوئے، تیرے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، مولا تیرے سامنے ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر ہم ایسا کریں تو اللہ رب العزت ہمیں مایوس نہیں بھیجے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کرنے کے بعد دو کام کرنے، پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہم لک الحمد ولک الشکر،
کما ینبغی لجلال وجہک، یہ کہہ رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تسبیح پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ جس کوئی بھی عبادت کر لے، دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ استغفار کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار؟ چلو گناہ کے بعد تو بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کا کام کر لیا کہ توبہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، عشر دی ہے، کوئی بھی عبادت لگا لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کیا جائے؟ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، عبادت کرنے کے بعد، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے جس طرح ہمارے اوپر ضروری تھی۔ ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے مولا کہ ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی جس طرح تیری عبادت کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العزت کی علو شان، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی ذات، اللہ کی شان، پھر اللہ کا معیار کتنا اونچا ہوگا، میں اور آپ کہاں پہنچ سکتے اس معیار؟ دنیا کے بادشاہوں میں سے نا، اگر کسی بادشاہ کے پاس ہم کوئی ادنا سا تحفہ لے کر جائیں نا، پہلے تو ہمیں سیکٹری بھگا دیں گے، تو غریب آدمی، تیری کیا اوقات، تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملے، اجازت نامہ لیا ہے، کوئی تعلقات ہیں تمہارے جو تم پی ایم صاحب سے ملو، پریزیڈنٹ صاحب سے ملو؟ پہلے تو ہمیں اجازت ہی نہیں ملے گی۔ لے دے کہ اگر ہمیں اجازت مل بھی گئی اور ہم اس کے پاس لے کر جائیں کوئی ادنا سی چیز، کوئی ہلکی سی چیز، کوئی بے وزن چیز، کوئی بے قیمت چیز لے کر جائیں، تو وہ بادشاہ اپنی شان کے اندر گستاخی سمجھے گا کہ تیری یہ مجال، میں مملکت کا بادشاہ ہوں، تو میرے پاس اتنی ادنا سی چیز لے کر آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ میرے اور آپ کے روزوں کا کیا حال ہے؟ میرے اور آپ کے صدقات خیرات کا کیا حال ہے؟ لیکن واہ میرے اللہ، اللہ کی قدردانی تو دیکھیں، جس اللہ نے مال دیا، جس اللہ نے جان دی، جس اللہ نے سانس دیا، جس اللہ نے ساری نعمتیں دی، اور پھر ہم ان نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے راستے میں اگر دے دیں، میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں، میں اپنے بچے کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں اور پھر میں اس کو کہوں یار اس میں سے 1 روپیہ مجھے دے دے یا 1000 دے دے، اور اگر وہ مجھے 1000 یا 1 روپیہ دے بھی دے گا تو میں کوئی اس کا وہ احسان تو نہیں سمجھوں گا، میرا مال تھا مجھے واپس کر دیا، کوئی احسان تو نہیں کیا۔ لیکن اللہ کی قدردانی دیکھیے، اللہ فرماتے کہ میں نے تمہیں دیا، طاقت بھی میں نے تمہیں دی ہے، مال بھی میں نے تمہیں دیا، جو مال میں نے تمہیں دیا وہ مال اگر مجھے دو گے تو وہ تمہارا قرض حسنہ ہوگا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ قرض حسنہ ہوگا، فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ اس کو کئی درجے ملٹی پلائی کر کے، کئی درجے بڑھا کر اللہ رب العزت تمہیں واپس کر دے گا۔ اور پھر جو صلاحیت بندہ اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ اس صلاحیت کو دنیا کے اندر 10 درجے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کم سے کم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو نیکی لے کر آئے گا کم سے کم اللہ اس کو 1 کے بدلے 10 عطا فرما دے گا۔ تو نیکیاں کریں، اور کس ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ذات جو قدردان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے
کوئی بندہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں کے اندر لے لیتے۔ کتنی اللہ کی شان۔ پھر اللہ کے محبوب کے الفاظ، اللہ رب العزت اس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، جیسے بکری کے بچے کو ہم پالتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اور اس کو اس طرح پالتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے یہ ایک کھجور صدقہ احد پہاڑ کے برابر بن جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدر ادا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کرو، نیکی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرو۔ اور کس اللہ رب العزت کے دربار کے اندر ہم یہ نیکی پیش کر رہے ہیں کہ جو بہت بڑا قدردان ہے، اس کے جیسی قدردان ذات نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ شیطان نے کہا، عرض کی کہ اللہ، یہ آپ کا ایوب آپ کی جو عبادت کر رہے ہیں نا، آپ نے اس کو زمینیں دی ہوئی ہیں، باغات دیے ہوئے ہیں، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، حسن و جمال دیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے، اس لیے تو یہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے ایوب سے سب کچھ لے لوں گا، اور پھر اس کو میں آزماؤں گا، تو میں بتاؤں گا کہ یہ میرا ایوب یہ نعمتوں کی وجہ سے شکر ادا نہیں کر رہا، میرا بندہ ہو کر میرا شکر ادا کر رہا۔ اللہ رب العزت نے جس گھر کے اندر تھے اس گھر کو آگ لگ گئی، بچے فوت ہو گئے، اور گھر ختم ہو گیا، باغات جو تھے وہ سوکھ گئے، زمین ختم ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ اتنے بیمار ہوئے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک سالم تھی، زبان مبارک سالم تھی، باقی پورا جسم بیماری سے بھرپور تھا۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کی زبان ہل رہی تھی، شیطان نے آ کر کان لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر بھی، زبان جب سالم تھی تو اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا، میں اس زبان سے تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میری زبان کو سلامت رکھنا کہ اس زبان سے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں۔ قربان جائیے اللہ کی ذات کے اوپر اللہ نے کیسی قدردانی کی۔ اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو جوانی دوبارہ دے دی، صحت دوبارہ دے دی، مال دوبارہ دے دیا، بیوی دوبارہ دے دی، بچے دوبارہ دے دیے، باغات سب کچھ دے دیا۔ یہ تو اس کے برابر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن کے اندر۔ یہ قرآن جنت کے اندر پڑھا جائے گا، اور پھر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، نعم العبد، میرا بڑا بہترین بندہ ہے، میرا بڑا بہترین بندہ ہے کہ میں نے اس سے سب کچھ لے لیا، اس نے اپنی زبان سے ناشکری نہیں کی، اس لیے پھر میں نے اس کو سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر تو حالات نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دو تنگیاں، ایک تنگی کے بعد اللہ رب العزت دو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ایک آزمائش کے بعد اللہ دو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ صبر کر جائے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پتہ ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ وہ جماعت اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے اوپر کس کا حق ہو سکتا ہے؟ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کے اوپر کس کا حق؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا، ہمارا حق کیسے؟ پھر ڈیفینیشن، تعریف کی جائے گی۔ فرشتہ صدا دے گا کہ اللہ کے وہ بندے جن کے اوپر اللہ نے دنیا کے اندر آزمائشیں بھیجی،
اور وہ آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم رہے، صبر کیا، ناشکری نہ کی، اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہے، وہ جماعت آ جائے، ایک بہت بڑی جماعت آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ باقی سب کا حساب ہوگا، ان کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ اللہ رب العزت صبر کے اوپر انعام عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر حالات آ جائے نا تو اس کے اندر عمران خان کا، نواز شریف کا، زرداری کا قصور نہیں ہوتا، قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ یہاں پر بتایا، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا، پریشانیاں آ گئی، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ آ گیا۔ اور پھر اللہ قرآن میں دوسرے اوپر فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ میرا جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ دنیا کے اندر یہ سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو وہ نابینا حالت کے اندر پیش ہوگا، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری معیشت کیوں تنگ ہے؟ اعمالکم وعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے سربراہ ہیں، تمہارے لیڈر ہیں، تمہاری قیادت ہے جن کو تم منتخب کر کے آتے ہو۔ آج مجھے آپ کو اپنے اعمال سدھارنے کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، لوگوں نے ہٹا دیا، سیاستدانوں نے ہٹا دیا، تو اس کو چور بول، وہ فلاں کو چور بولے، وہ فلاں کو چور بولے۔ رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ انہی چیزوں کے اندر نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعمال دیکھیں اپنے، ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی قدر دانی کی ہے یا نہیں کی۔ اگر قدر دانی کی ہے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اگر قدر دانی نہیں کی تو اس بددعا سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو فرشتوں کے سردار نے کی اور نبیوں کے سردار نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر کے پاس تشریف لائے ہیں، پہلی سٹیپ پر چڑھے، پہلی پوڑی پر، سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آج عجیب معاملہ پیش آیا، آپ نے آمین کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کے قریب پہنچا تو میرے پاس جبریل امین آئے۔ 3 بددعاؤں میں سے ایک بتا رہا ہوں۔ جبریل امین نے آ کر دعا کی کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو بندہ بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بددعا کے اوپر اللہ کے محبوب نے فرمایا آمین۔ اللہ رب العزت کی بخشش کے کتنے بہانے ہیں؟ سحری کرو تمہارے لیے بخشش، سحری کھاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، افطاری کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تراویح پڑھو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صدقات خیرات کرو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، کسی کے گھر کے اندر راشن پہنچا دو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، آپس میں مسکرا کر ملو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، مسجد کی طرف چل کر آؤ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اتنے بخشش کے بہانے ہیں۔ من فطر صائما، روزے دار کو افطار کراؤ اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، زکوٰۃ نکالو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ وہ کتنے رحمت کے اور بخشش کے بہانے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بھی جو بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر وہ پورا سال اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہم نے رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔
کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر رمضان داخل ہوا ہی نہیں. ہاں ہیں، ان کے کھانے پکانے کی روٹین کے اندر بھی فرق نہیں آیا، پورے گھرانے. اور ایسا ظلم، اللہ کا مہمان آیا ہمارے پاس، یار میرا آپ کا مہمان آ جائے، ہم اس کے لیے کتنی تگدو کرتے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، جو ہماری بساط ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن میرے عزیزوں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں اللہ کا مہمان آیا، ہم نے اس کی کتنی قدر کی ہے. اللہ کا مہمان آیا، اس نے کہا صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، کھانا پینا بند ہے تمہارا. ہم نے کہا ہم تمہاری قدر نہیں کرتے، ہم نہیں رکھیں گے روزے. محبوب نے فرمایا جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. پہلا روزہ رکھتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ باقی 29 روزے بونس کے اندر ہوتے ہیں، اللہ اس کے اندر درجات کو بلند فرماتا ہے. یہ پہلا روزہ رکھتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ دوستوں نے کیا کیا کہ نہیں رکھے روزے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ علل اعلان روزہ چھوڑتا ہے، علل اعلان بازاروں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتا پیتا ہے، حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دے. اللہ کی نافرمانی. اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا نہیں کرنا، ہم سرے عام سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، سرے عام کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کیا ہم نے قدر کی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اب بھی چانس ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی یہ گھڑیاں باقی ہیں. یہ آج کا دن یہ چانس ہے بہت بڑا ہم سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. آج جمعۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لیں. اللہ کی قسم پوری زندگی ہم لگا دیں نا عبادت کے اوپر. یہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے نا، یہ ان سب سے زیادہ قیمتی. کتنا قیمتی ہے؟ بار بار آپ حضرات نے سنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو نفل عمل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتے ہیں. نفل اور فرض کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 10 کا، 100 کا، 1000 کا، لاکھ کا، کروڑ کا. ہماری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس فرق کو ہم نہیں گن سکتے، اتنا فرق ہے. ایک بندہ 1 کروڑ سال تک نوافل پڑھتا رہے، حالانکہ اتنی عمر نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، 1 کروڑ سال تک نوافل پڑھتا رہے اور کہے کہ میں فجر کے 2 فرض نہیں پڑھوں گا، تو اس کو فجر کے 2 فرض معاف نہیں ہوں گے. پھر دیکھیں اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں کتنا بڑا پیکج دیا ہے. اب اس پیکج کے چند گھنٹے باقی ہیں. مارکیٹوں کے اندر سیل لگی ہوتی ہے نا، ونٹر سیل، سمر سیل، 50%، 70% سیل ہوتی ہے، تو وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم فائدہ اٹھا لیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سالانہ پیکج آتا ہے ہمارے لیے. یہ سیل کا پیکج آتا ہے کہ میرا بندہ اس پیکج سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. کیا اب بھی ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے سروں کے اوپر اٹھا کر رکھیں گے؟ اتنی بڑی سیل ہمیں مل گئی، اتنی بڑی آفر ہمیں مل گئی. اس لیے میرے عزیزوں، اگر اب تک ہماری زندگی کے اندر اس مہینے کے اندر زبان سے لفظ توبہ ادا نہیں ہوا تو توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، وہ بہت آسان ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے نا اس کو بھر دے، حالانکہ نہیں بھر سکتا. زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، اتنے گناہ کر لے،
اور پھر ان گناہوں کے بعد آ کر کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت ایک مرتبہ بھی اس کو نہیں دھتکاریں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر ایک صحابی پیش ہوئے، ایک بزرگ آئے، داڑھی سفید، بھویں سفید، بال سفید، ایسے بھویں ایسے لٹکے ہوئے، بہت زیادہ عمر ہے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنی عمر والا آدمی اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ایسے بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا کہ جس کے بہت زیادہ گناہ ہو، زمین پوری اس نے سیاہ کر دی ہو، بدکاریوں سے، گناہوں سے، اتنے گناہ کیے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں، اور اس کے جیسا اس سے بڑا گناہ گار زمین کے اوپر کوئی موجود نہ ہو، کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی چار دیواری ایسی مضبوط چار دیواری ہے، ایسی سیکیور چار دیواری ہے، ایسی محفوظ چار دیواری ہے، جو اس کے اندر آ جاتا ہے کفر اس کا باہر رہ جاتا ہے، ظلمت اس کی باہر رہ جاتی ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی آ جاتی ہے۔ جب اللہ کافر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو میرے بھائیوں میں اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے متمنی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بیٹھے ہیں، جمعۃ الوداع کی تقریب کے اندر بیٹھے ہیں، اور کیسے وقت میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ وقت کون سا وقت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام سے کہ قیامت کے جنت کے اندر اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے، اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ یہ ٹائم ہوگا جس ٹائم مسجد کے اندر نمازی آ کر جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں نا جمعے کا، یہ بیان سن رہے ہیں آپ لوگ، اور عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ جب جمعے کا بیان سنو تو آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو، اپنی نگاہیں خطیب صاحب کی طرف رکھو، جتنی دیر یہاں پر بیٹھو گے اتنی دیر اللہ جنت کے اندر اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ وہ ٹائم ہے، تو اتنی مبارک گھڑیوں کے اندر، لمحات کے اندر بیٹھے ہیں ہم، اور اگر ہمارے دل کے اندر سے ایک ہوک سی اٹھ گئی، ایک سسکی نکل گئی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے، ہم معافی مانگنے والے بنے۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ عبادت کرنے کے بعد دو کام کرو، دو کام کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنا اور استغفار کرنی ہے کثرت سے، اللہ کے حضور استغفار کرنی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یہ آج کے دن یہ موقع ہے، یہ چانس یہ چل رہا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کرو، 4 کام کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، استغفار کثرت سے کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، اور جنت کی طلب کرو، اللہ سے جنت مانگو۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے خود قرآن کے اندر کی ہے، جس کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔ کتنی پیاری جنت ہے کہ جس کے پانی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا۔
جس کے دودھ کا ذکر، جس کے شہد کا ذکر، جس کے شراب کا ذکر، جس کی خواتین کا ذکر، جس کے بستروں کا ذکر، جس کے مکانات کا ذکر. کتنی پیاری جنت اللہ نے بنائی ہوگی. اس کی ایک ایک چیز کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. تو وہ جنت اللہ سے مانگو، اور اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو جو تمام جنتوں کی سردار ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو. جہنم کیسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے. جبریل امین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل مجھے بتاؤ جہنم کی آگ کیسی ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، 1000 سال تک وہ آگ بھڑکتی رہی، وہ سرخ ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، پھر اس کا کلر تبدیل ہو گیا، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ بالکل سیاہ ہو گئی، اندھیری کالے رنگ کی ہو گئی ہے. اس لیے جہنم کے اندر اندھیرا ہوگا، اندھیروں سے پناہ مانگی گئی ہے. جہنم کے اندر اندھیرا ہوگا. تو 3000 سال تک جس آگ کو بھڑکایا گیا وہ جہنم کی آگ ہے. جبریل امین کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے جو جہنم کا چوکیدار ہے، اس کے پاس جاؤ، تھوڑی سی آگ لے کر آؤ تاکہ وہ آگ میں دنیا کے اندر بھیج دوں. یہ ابن آدم دنیا کے اندر جائیں گے، کھانے پکانے کریں گے، صنعت کریں گے، اور یہ ان کی بڑی بڑی ملیں چلیں گی، تو ان کو آگ کی ضرورت ہوگی. آگ لے کر آؤ ادھر سے. حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل امین کہتے ہیں کہ میں مالک کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، جہنم کی تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ دنیا والوں کی ضرورت اس سے پوری ہو سکے. مالک نے پوچھا کتنی آگ ہو؟ تو میں نے کہا 1 چھوارے کے برابر ہو. 1 چھوارے کے برابر. مالک نے کہا چھوارے کے برابر آگ لے کر جاؤ گے؟ اگر تم چھوارے کے برابر آگ لے کر گئے تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی. پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے گی، اتنی خطرناک آگ ہے. جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے چھوارے کی گٹھلی کے برابر دے دو. اس نے کہا مالک نے کہ اگر چھوارے کی گٹھلی کے برابر لے کر گئے نا آگ تو پوری دنیا کے اندر کہیں پر کھیتی نہیں ہوگے گی، اور اس کی تپش کی وجہ سے لوگ وہاں پر رہنا ان کے لیے محال ہو جائے گا، اتنی زیادہ سخت آگ ہے وہ. تو جبریل امین واپس آئے اللہ کے حضور، یا اللہ مجھے تو چھوارے کے برابر بھی نہیں ملی، چھوارے کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں ملی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ مجھے 1 ذرے کے برابر دے دو. 1 ذرہ، ریت کے ذرات جو ہوتے ہیں نا، 1 ذرے کے برابر آگ دے دو. تو کہتے کہ میں وہ ریت کے برابر جو ذرہ تھا چھوٹا، وہ میں آگ لے کر آیا. میں نے آ کر دنیا کے اندر جو سب سے مضبوط پہاڑ تھا اس کے اوپر رکھا وہ ذرہ. جب رکھا تو وہ سارا کا سارا پہاڑ جل گیا اور اس کے اندر سے دھوئیں اور آگ نکلنے لگی. اس کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ ذرہ جہنم کے اندر جا کر واپس پھینک دو. وہ ذرہ جہنم میں واپس چلا گیا. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو آگ جل رہی ہے، جس کے اندر کارخانے چل رہے ہیں، گیس چل رہا ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، گھروں کے اندر چل رہی ہے، یہ سارے کے سارا اس ذرے کی یہاں پر ایک مرتبہ رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گھروں کے اندر سننے والی خواتین، اگر اس آگ کے اندر مجھے آپ کو ڈالا گیا تو ہم وہاں پر آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ قرآن میں کہتا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بچا لو بچا لو بچا لو اپنے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے.
وقودها الناس والحجارہ، کیسی آگ کہ جس کا ایندھن آگ، انسان اور پتھر ہوں گے، کہ جس کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، یا علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک جگہ دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا کونے کے اندر رو رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں کھیلتے؟ کہتے میں نے جمعے کے اندر آواز سنا تھا، امام صاحب سے میں نے بیان سنا تھا، کسی بزرگ سے بیان سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے۔ بڑی عجیب بات کی بچے نے، کہنے لگے کہ دنیا کے اندر میں نے دیکھا کہ میری اماں جب لکڑیاں جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی ہے، بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھتی ہے، پھر اس کو آگ لگاتی ہے، پھر جا کر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ کہتے میں بے چین ہو گیا ہوں، ہم چھوٹے ہیں، اللہ نے جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو ہم کیا کریں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ عذاب دے دے تو کون پوچھے گا اللہ سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کتنی محبت کر کے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے اللہ نے ایسے بھیجا ہے کہ تم جہنم کے اندر جا رہے ہو، آگ کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہو، میں ایک ایک کو پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں، ایک ایک کو پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں، ایک ایک کو پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں، میرے امت جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤں، لیکن ہر بندہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو خود دیکھو، اپنے اعمال کو خود سدھارو، دیکھو کہ ہم نے رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کیا ہے، کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا ہے، کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے کہا، اپنے کانوں کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے حکم دیا، اپنے قدموں کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے حکم دیا، اپنی صلاحیتوں کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ نے حکم دیا۔ چور بازاری پورے ملک کے اندر گرم ہے، رشوت کا بازار کھل چکا ہے، رمضان المبارک کے اندر لوٹ مار چلا دی گئی، غریب آدمی مہنگائی کی چکی تلے پس گیا، کتنا ظالمانہ نظام آ گیا کہ لینوں کے اندر لگ لگ کر رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے کئی مسلمان فوت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ظلم کا بدلہ تو دینا ہے نا۔ اس لیے اگر اللہ نے قیامت کے دن حساب مانگ لیا نا، میں آخری بات کر رہا ہوں خاص طور پر نوجوان طبقے سے، میرے نوجوانوں اللہ کو جواب دے سکتے ہو، اللہ پوچھے گا بتا عمر کہاں گزار کے آیا ہے؟ تیری عمر کے 30 سال تھے، 40 سال تھے، 50 سال تھے، کہاں گزار کر آیا؟ نہیں ہے جواب، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال عمر کے متعلق، 2 سوال ہیں۔ تجھے میں نے چمکتی جوانی دی، تیری رگوں کے اندر دوڑتا خون تھا، گرم گرم خون تھا، اپنی جوانی کہاں پر گزار کر آیا ہے؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ہمارے پاؤں زمین کے ساتھ چھپک جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت تک ہمیں وہاں سے نہیں چھوٹ ملے گی۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ کس کے ذریعے کمایا؟ سورس آف انکم کیا تھی تمہاری؟ کس طریقے سے آ رہا تھا مال؟ پیسے جمع کرنا مقصود نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ذریعہ معاش کون سا ہے، کہیں حرام طریقے سے تو مال نہیں آ رہا، کسی کا حق دبا کر تو نہیں آ رہا، کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر تو نہیں آ رہا، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال ہی کے متعلق، اچھے طریقے سے کمایا، محنت مزدوری سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے دیا ہے اڑانے کے لیے نہیں دیا ہے؟ کنجریاں ناچنے کے لیے آ جائیں لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں ان کے، میں اس گاؤں کا بتا رہا ہوں باہر کا نہیں،
مجھے اس گاؤں کی رپورٹیں مجھے لڑکوں نے بتایا ہے استاد جی ایک ایک رات کے اندر 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ یہاں سے عورتیں اٹھا کر جاتی. ہمارے والدین نے اس لیے کمایا, سعودیہ کی گرمی کے اندر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پر ان کے پاؤں ابل رہے ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں مزدوری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو ایسے اڑا دیں. میرے بھائیوں اس مال کا حساب دینا ہے, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں پر خرچ کیا. 5واں سوال, اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. میرے بھائیوں اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں یاد ہیں ہم بے فکر ہو جائیں, اگر یاد نہیں ہے یہ پرچہ آخرت کا یہ آؤٹ ہو چکا ہے, اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. انسان ہے, ہو جاتی ہیں غلطیاں, انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں پر کسی جگہ پر کسی بھی طریقے کے اندر کمی ہے, کوتاہی ہے, غلطی ہے, توبہ کر لو. او بھائی یہ موقع ہے, آج کا دن, یہ رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں, افطاری کا ٹائم رمضان چلا جائے گا, یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا. ہم نے اس کو کیسے رخصت کیا ہے, یہ اللہ کے حضور جا کر بتائے گا, ایک ایک بندے کی رپورٹ دے گا کہ اللہ میں اس کے گھر پہ گیا, اس نے روزہ نہیں رکھا, اس نے میرا استقبال نہیں کیا. تراویحیں بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گی, اللہ میں ان کے پاس گئی, انہوں نے میرا استقبال نہیں کیا. قرآن بھی اللہ کے حضور پیش ہوگا, اللہ میں ان کے پاس موجود تھا, انہوں نے رمضان میں بھی کھول کر نہیں پڑھا. اگر اللہ کو میری آپ کی شکایتیں لگ گئی تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جن حضرات نے جتنی عبادتیں کر لی ہیں اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرے, اور مغرب سے پہلے پہلے, یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں. رمضان المبارک کو راضی کر کے بھیجیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, آخری بات حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بنیں گے, یا تمہارے حق میں بنیں گے یا تمہارے خلاف بنیں گے, اور جس کے حق میں بنے اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے, جس کے خلاف بنے اس کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اعمال کی فکر کریں. ہم دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں, اگر نہیں کی تو ابھی موقع ہے, ان نیکیوں کو کر لیں. جو روزے گزر چکے بھول کی وجہ سے ہم سے چھوٹ گئے ہیں, غلطی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں, توبہ استغفار کریں. اور ابھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے دل کے اندر یہ تہیہ کریں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کریں گے نا انشاءاللہ, قضا کریں. جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے, جہنم اللہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے محبوب کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے نا تو اللہ کے محبوب ہمیں سینے کے ساتھ لگا دیں گے, استقبال کریں گے کہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے, اس نے میرا فرمان سنا تھا, توبہ کر لی تھی, توبہ کر لی تھی, اللہ کے حضور پیش ہو گیا تھا, میرے فرامین کو پورا کرنے کے لیے ساری اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا, اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا تھا. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب ہمارا استقبال کرے. اس لیے اگر چھوڑے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے کسی کا, اگر چھوڑے ہیں رمضان کے روزے, سارے چھوڑے ہیں تو نیت کریں کہ سب کی قضا کریں گی. تھوڑے چھوڑے ہیں تو نیت کریں کہ تھوڑے کی قضا کریں گے جتنے چھوڑے ہیں. اور یہ تہیہ کر لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک دیا تو ہم اس کا بھرپور استقبال کریں گے انشاءاللہ, اور پورے رمضان کے روزے رکھیں گے. جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں, جن کے اوپر عشر فرض ہے حساب لگا کر اپنا عشر ادا کریں, اور جن کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے فطرانہ, وہ اپنا فطرانہ ادا کریں. عید الفطر سے پہلے پہلے مسنون طریقہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دینا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا کریں, جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.